ایک درویش تھے, ایک مسجد ہے کوبے والی, ان میں ان کی قبر ہے. کچھ زیادہ سال نہیں گزرے, زیادہ زیادہ 40-50 سال گزرے ہوں گے. وہ جب دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز تھی. دل زندہ ہے کہ نہیں فوت ہو گیا؟ ڈاکٹر کو بلایا, اس نے کہا جی جسم سارا فوت ہو گیا ہے. اس نے کہا دل, انہوں نے کہا دل نہیں مرا. میں ان کی قبر پہ کبھی کبھار جایا کرتا ہوں, ایک مسجد کے ایک کونے میں ہے. وہ دل زندہ تھا, دھڑک رہا تھا. آخر طے ہوا یہ دل زندہ ہی رہے گا, اس اللہ کی امانت کو لحد میں پہنچا دو. وہ دل زندہ کیوں تھا؟ اس شخص کے, اس درویش کے کچھ معمولات ہیں, میں بتاتا ہوں. وہ کبھی وضو کا پانی ضائع نہیں کرتے تھے, وضو اہتمام سے کرتے تھے, تھوڑے پانی سے وضو کرتے تھے, مسواک استعمال کرتے تھے. وہ ہر وقت بندہ ذکر کرتا تھا, اور کبھی سورت ملک نہ پڑھی ہو اور سوئے ہوں, سورت ملک یاد کی, پھر یاد کی, پھر یاد کی سورت ملک, اور کبھی اور درود پاک کا اہتمام کرتے تھے. لیکن پڑھتے کیسے تھے؟ آج ایک درود پاک پڑھنے کی ادا مجھ سے سیکھ لیں اور مجھے سکھا دیں, ہم سب سیکھنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, میرے کملی والے کی اداؤں کا استحضار کرتے ہوئے, میرے حضور کی وفاؤں کا, میرے حضور کے احسانات کا, احسانات ساری کائنات کے جتنے بھی ہیں ان کے احسانات ہیں. میرے حضور کے جو احسانات ہیں ان سے بڑھ کے کوئی احسان نہیں. کسی نے امام زید سے پوچھا, جن کے نام پہ زیدی سادات ہیں, وہ ڈوب کے کچھ پڑھ رہے تھے, بہت ڈوبے ہوئے. کسی نے پوچھا کہ آقا کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا درود پاک پڑھ رہا تھا. اور پوچھا کہ حضرت یہ ڈوب کے کیا؟ کہا اپنے بڑوں کے احسانات کا استحضار تھا کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا. امام زید کی ادائیں ہیں, استحضار ہو ساری کائنات کے احسانات, لیکن جو احسان میرے کملی والے کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا. جو احسان میرے آقا کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا. احسانات ہوں. اچھا پہلے تصور میں آئیں گے, پہلے زبان پہ, پھر تصور پہ, پھر توجہ پہ, اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا, ایسا محسوس ہوگا کہ میرا حضور ہے, ان کے ہاتھ مبارک ہیں, حوض کوثر کا پیالہ ہے, وہ مجھے دے رہے ہیں, میں پی رہا ہوں, اور اس کا ذائقہ میری زندگی میں کبھی جائے گا ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے جن کے ساتھ یہ بیتی ہے بات, ایسا ہوتا ہے, اور 100% ہوتا ہے, اور 100% ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. مشق کرتے کرتے آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے, مشق کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائیں گے, خود محسوس ہوگا اور جاگتی آنکھوں سے محسوس ہوگا. اور مشق کرنی ہے حضور کے احسانات کو سامنے رکھ کے. ایک تسبیح تو درود پاک پڑھ لیا کریں زندگی میں, روز ایک, چاہے زندگی یعنی دن میں کسی وقت بھی صبح شام پڑھ لیں بہتر ہے. ورنہ ایک تسبیح ایسی جس میں حضور کے احسانات ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میری پیشانی سجدوں میں ہے, یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میں آپ سے مانگنے والا, آپ کے رب سے مانگنے والا ہوں, اور اس کے غیر سے مانگنے والا نہیں ہوں. یا رسول اللہ آپ کی برکت سے میں قرآن کا حامل ہوں, سجدوں کا حامل ہوں, نماز کا حامل ہوں, اور آپ کی برکت سے یہ ملا مجھے نیکیاں, یہ عبادتیں, یہ سعادتیں, یہ راحتیں, یہ رحمتیں, یہ برکتیں, یہ خیریں ملی یا رسول اللہ آپ کی برکت سے. ایک تسبیح ایسی ہو جس میں میرے آقا کے احسانات کا سخت ترین تصور ہو, سخت ترین خیال ہو, اور سخت ترین استحصار. ایک تسبیح ایسی ہو. اچھا پہلے یہ تصور میں بات آئے گی, پھر تصور بڑھتا چلا جائے گا, پھر یہ تصور ترقی کی راہیں اختیار کرے گا, پھر یہ ترقی اور آگے بڑھے گی. بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں. آنکھوں سے, جاگتی آنکھوں سے جلوے نظر آئیں گے, جاگتی آنکھوں سے نقشے نظر آئیں گے, جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب. کئی درویش تھے, کئیوں نے کہا ہمارے لاہور میں شادرہ ہے, وہاں ایک صاحب تھے, کسی درویش کے پاس گئے, اس نے کہا جی مجھے حضور کا دیدار کرا دیں. فرمایا آنکھیں بند کر. آنکھیں بند کر کی تو اس دم اس کی جھٹکے سے آنکھیں کھولی. کہا اللہ کی قسم میں نے حضور کا دیدار کر لیا. جاگتی آنکھوں سے آپ ایک آج فیصلہ کریں, ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں, صبح شام پڑھیں, 12 تسبیحاں پڑھیں, 16 پڑھیں, 100 پڑھیں, 1000 پڑھیں, لاکھ پڑھیں روزانہ, لیکن ایک تسبیح ایسی ہو جس میں حضور کے احسانات, حضور کی شفقتیں امت پہ, حضور کی محبتیں امت پہ, میری کملی والے کی عطائیں, شفقتیں, مہربانیاں, کمالات, احسانات, اس کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں. پہلے تصور نہیں جمے گا, پھر آہستہ آہستہ یہ تصور توجہ میں تبدیل ہوگا, تصور توجہ میں تبدیل ہوگا, پھر یہ توجہ دھیان بن جائے گا, پھر دھیان اعتقاد بن جائے گا, ایقان کہتے ہیں جسے, پھر ایقان یقین کی شکل اختیار کرے گا. جب یقین بنے گا نا, پھر ایسے اللہم صلی علی پڑھیں گے اور صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں گے, صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں, ساری کیفیتیں سامنے آ جائیں. ایسے لوگوں کو
سنو جو فائدہ ہوتا ہے وہ طی الارض حاصل ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو طی الارض حاصل ہو جاتا ہے. طی الارض یہ ہے کہ اللہ کے بعض اولیاء بندے ایسے ہیں وہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے. پہلا قدم کے بعد جب دوسرا قدم وہ 1400 میل کا. طی الارض کی آج میں نے آپ کو بنیاد بتا دی. وہ میرے آقا کی محبتیں اور میرے آقا کے احسانات اور میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے استحزار قلبی، استحزار لسانی، یہ پڑھ کے درود پاک پڑھیں. زبان سے درود پاک پڑھیں، قبول. بے دہانی سے پڑھیں، قبول. درود ہے ہی ایسی عبادت. بے توجہ سے پڑھیں، قبول. مصروف زندگی میں پڑھیں، قبول. وضو پڑھیں، قبول. بے وضو پڑھیں، قبول. پر ایک تسبیح کوئی ایسی بھی پڑھ کے دیکھ لیں جو میری آخرت کا سامان بن جائے اور دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ میرے دل کی آنکھیں کھول دے. چہرے کی تو کھلی ہیں، اللہ دل کی کھول دے. ہاں، دل کی آنکھیں جس کی کھل جاتی ہیں وہ زندگی میں کامیاب، دنیا میں کامیاب، عزتوں کے تاج، شان و شوکت کے تاج. جس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی وہ نامراد بھی ہے نا تو بامراد ہو جاتا ہے. اور جو بندہ حضور کے احسانات کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے گا وہ نامراد سے بامراد ہوگا. اور بامراد کیسے ہوگا ذرا غور سے سنیں. بامراد کیسے ہوگا ذرا غور سے سنیں. بامراد ایسے ہوگا کہ اللہ پاک اگر اس کی پیشانی پہ بدبختی، شقاوت، ذلت، لعنت لکھی ہے، اللہ درود پاک استحزار سے پڑھنے کی برکت سے اس کی پیشانی پہ رحمت، عطا اور شفقت، مہربانی، محبت اور کرم لکھ دیتا ہے. ایک تسبیح ایسی پڑھ لیں جس ایک تسبیح پہ استحزار ہو، دل کی کیفیتیں، دل کی گہرائیاں ہوں. جس ایک تسبیح پہ، اس ایک تسبیح کے بعد پھر آپ اپنے وجود کو دیکھیں. ایک فائدہ اور ہوگا جو جنہوں نے یہ عمل کیا انہوں نے بتایا. ایک فائدہ اور ہوگا، وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جسم ہواؤں میں تحلیل ہو جائے گا. یہ وجود ختم ہو جائے گا. یہ جو موجودہ وجود ہے، دیکھیں آپ جو خواب دیکھتے ہیں نا وہ بھی آپ کا وجود ہوتا ہے. وہ روح کی دنیا کا وجود ہوتا ہے. یہ تن اور من کی دنیا کا وجود ہے. اس وجود کو فنا ہے، روح کی دنیا کے وجود کو فنا نہیں ہے، بقا ہے. پھر آپ کو روح کی دنیا کا وجود ملے گا اور روح کی دنیا کا وجود پھر کائنات کی سیر کرے گا اور کائنات کے جلوے دیکھے گا، کائنات کے مظاہر اور منظر دیکھے گا. پھر آپ زبان پہ نہیں لا سکیں گے کہ لوگوں کے برتن چھوٹے ہیں. اور فرمایا پھر یہ شخص اپنے آپ کو چھپائے گا ایسے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو چھپاتا ہے. اپنے عیبوں کو جو چھپاتا ہے ایسے اپنی اس ولایت کو چھپائے گا. ایک تسبیح سے ابتدا ہوتی ہے، ایک تسبیح سے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے 1984 میں بیعت فرمایا اور اس ایک تسبیح کے پڑھنے کی ترتیب فرمائی. اللہ کرے مجھے بھی مل جائے. مشق کریں، محنت کریں، ایک تسبیح ایسی مل جائے درود پاک کی جو میرے وجود کے اندر کے سارے نظام کو دھو دے، میرے من کو، میرے تن کو دھو دے، میرے جذبوں کو دھو دے، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو دھو دے، میرے ہاتھ پاؤں کو دھو دے، میری ناپاک تنہائیوں کو دھو دے اور ایسا دھو دے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں جیسے میرا کفن سفید ہو ایسے میرا دل بھی سفید ہو، سیاہ نہ ہو. یہ ایک تسبیح میری زندگی میں، ایک تسبیح ایسی ہو میرے حضور کا احسان کر، آپ کے احسانات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. کوئی بھی درود، مسنون درود ہے اسے پڑھیں. ایک تسبیح پڑھیں، پر پڑھیں ایسے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک ہی پڑھیں، یہ میں ابتدا بتا رہا ہوں، یہ ابتدا بتا رہا ہوں. اگر اس ابتدا میں ایک تسبیح ایسی پڑھنی شروع کر دیں، زندگی کمال، حیرت انگیز کمال. ٹینشن کا علاج آخری درجے کا، ذہنی دباؤ تناؤ کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، لا علاج بیماریوں کا علاج، الجھی ہوئی زندگی کا علاج، ناممکن مسائل کا علاج اور پریشانیوں کا علاج، دکھوں کا علاج، مسئلوں اور مشکلوں کا علاج. ایک تسبیح دھیان سے پڑھی ہوئی. پھر ایک تسبیح کریں گے کیا؟ یہ فرشتوں کو ہدیہ کریں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. نیک زمزم کی روحیں ان کو ہدیہ کریں، میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچائیں. اور اللہ کے نیک ولیوں کو، صالحین کو ہدیہ کریں اور نیک جنات کو ہدیہ کریں. ہاں، یہ ایک تسبیح ہدیہ کریں. فرمایا کتابوں میں ہے جتنی بھی نیک روحیں ہیں اس دنیا میں، کائنات میں جہاں بھی وہ بندہ فوت ہوتا ہے، ہر نیک روح، جنتی روح زمزم کے کنویں میں اس کا قیام ہے، اس کا مسکن، اس کا قیام زمزم کے کنویں میں ہے. اور جتنی بھی بدکار روحیں ہیں وہ دنیا میں جہاں بھی مرے ان کا قیام برہوت ایک کنواں ہے جو یمن میں ہے، اس کنویں میں ان کا قیام ہے. حضرت شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھا رحمت اللہ علیہ نے،
फरमाया कि एक शख्स था, अमानतें रखता था, लोग अमानतें उसके पास रखते थे। एक शख्स अमानत रख के उसके पास सफर में गया, अरसे के बाद आया तो वो फौत हो गया था। बेटा अमानत देने से इनकारी था, परेशान हुआ, मक्का के दरवेशों के पास गया कि क्या करूं। फरमाया रात के आखिरी पहर में जमजम के कुएं पे जा और आवाज दे उस शख्स को जो अमानतें रखता था, तुझे पहली आवाज में जवाब देगा और तुझे बताएगा कि तेरी अमानत कहाँ है। रात के आखिरी पहर में गया, सलाम किया, उस शख्स को आवाज दी, आवाज ना आई, फिर आवाज दी, जवाब ना आया, फिर 3 बार, आखिर वापस आया। सुबह दरवेशों के पास फिर गया, कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लगता ऐसे है कि वो जमजम के कुएं की रूह नहीं है, लगता है किसी खता की वजह से किसी पकड़ में है। जाओ यमन में बरहूत के कुएं पे, वहां जाके आवाज दो। वो फिर सफर करते हुए बरहूत के कुएं में गया, रात के आखिरी पहर में आवाज दी तो पहली आवाज में जवाब मिला, तेरी अमानत मौजूद है और वो तेरी अमानत फला जगह पड़ी है, उसको खोद के निकाल ले। और पूछा आप यहां कैसे? कहा कि बस कोई अमल ऐसा हो गया था जिस अमल की वजह से मैं इस वक्त बदकार रूहों के साथ हूं। जितने भी नेक रूहें हैं पूरी कायनात में, अज़ल से लेकर अबद तक, आखिरी दम तक, आदम से लेकर आखिरी दम तक, जितनी भी नेक रूहें हैं वो सारी नेक रूहें, वो सारी नेक रूहें जमजम में रहती हैं। जो दरूद पाक पढ़ें, जो नफली इबादत पढ़ें, जो तस्बीहात पढ़ें, जो जिक्र करें, जो हदिया सदका करें, वो क्या करें? सारे फरिश्तों को पहले हदिया कर दें, फरिश्तों को हदिया कर दें। उनमें वो फरिश्ते भी मौजूद होंगे जो मेरे हुजूर के रोजे पे जाएंगे। सुबह फजर के बाद फरिश्ते जाते हैं, फरिश्ते फजर से लेकर असर तक फरिश्ते दरूद और सलाम मेरे हुजूर के रोजे पे पढ़ते हैं। फिर डिफ्टियां तब्दील होती हैं, फिर असर से लेकर फजर तक और फरिश्ते आते हैं। और यहाँ तक रिवायात में आता है कि जो आज फरिश्तों की जिम्मेदारी लगी है, खिदमत लगी है, फिर वो क़यामत तक उनकी खिदमत फिर नहीं आएगी और वो पछताते रहेंगे। इतने फरिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। जो भी दरूद पाक पढ़ें और उसके अलावा इबादत जितनी भी करें, वो सारी इबादत फरिश्तों को हदिया करें, वो सारी इबादत नेक रूहों को हदिया करें जो जमजम के कुएं में रहती हैं, और सारी इबादत फरिश्तों को, रूहों को और जिन्नात को हदिया करें और उनसे कहें कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरे ये काम बना दे। फिर काम बनते देखें, फिर मसाइल हल होते देखें, फिर नाकामियां खत्म होते देखें, फिर हालात को इंशाअल्लाह संवरता देखें, संवरता देखें, संवरता देखें। बहुत मैंने ताकतवर वजीफा, बहुत ताकतवर अमल और बहुत ताकतवर एक कुंजी और एक राज दे दिया। बहुत अजब अमल है, बहुत ताकतवर और बहुत हैरत अंगेज अमल है जो मेरा नहीं, सदियों से आजमूदा है, सदियों से आजमूदा है। अल्लाह के दोस्त इसको करते चले आए हैं और अल्लाह के दोस्तों का आजमूदा अमल है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पर एक तस्बीह ऐसी हो जो तवज्जो, जो एहसानात का तसव्वुर करके, जो मेरे कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर करके, तसव्वुर करके, तसव्वुर करके, एहसानात का तसव्वुर कर, एक तस्बीह ऐसी हो डूब के, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी होती। कोई ऐसी जगह ढूंढ ले, नहीं मिलती, कोई जरूरी नहीं अपने दिल को तन्हाइयों में ले हैं। वो कैसे? दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। कोई लम्हा ऐसा अपने आप को तन्हा कर लें, कोई लम्हा ऐसा अपने आप को फारिग कर लें, कोई लम्हा ऐसा अपने आप को तन्हाई में बिठा के ना एक तस्बीह दरूद पाक की, और तस्बीह नहीं है ये उंगलियों के निशान तस्बीहें हैं। ये फिर तस्बीह भी जहां गवाही देगी वहां कयामत के दिन या उंगलियां भी गवाही देंगी। फिर ये तस्बीह हदिया करें, फरिश्ते टूट पड़ते हैं इस दरूद पाक के हदिये पे। क्यों? उनकी ग़िज़ा ही नूर है और दरूद नूर है, उनकी ग़िज़ा ही नूर है और दरूद नूर है, उनकी ग़िज़ा ही यही बरकत है और दरूद बरकत है, उनकी ग़िज़ा ही खुशबू है और दरूद खुशबू है, उनकी ग़िज़ा भी यही है। एक तस्बीह ऐसी हो जिस पे आप दीवाने हो जाए। यहाँ तक के बाज़ मुशाहिदात में यहाँ तक कहते हैं, देखने वाले अहले नज़र कहते हैं कि एक तस्बीह जो दिहान वाली पढ़ी और फरिश्तों को मुसलसल हदिया किया, रूहों को हदिया किया और जिन्नात को हदिया किया, तो कुछ ही अरसे में फरिश्ते जागती आंखों से नजर आना शुरू हो जाते हैं और रूहें ख्वाब में आके शुक्रिया अदा करती हैं, और जिन्नात जागती आंखों से, जिन्नात देखें अल्लाह ने जिन्नात को ओझल कर दिया,
پردے دے دیے، روحوں کے سامنے پردے دے دیے، فرشتوں کے سامنے پردے دے دیے۔ فرشتے ہیں، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ارواح کا نظام، روحوں کا نظام ہے، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، جنات کا نظام ہے، میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ پاک پھر پردے ہٹا دیتے ہیں، رخ سے پردے ہٹے، رخ سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ یہ ایک تصویر آج کا سبق ہے، کملی والے کی محبتوں کا سبق ہے ایک تصویر۔ درود پاک وہ عبادت ہے جس عبادت کے کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اس عبادت کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ درود پاک وہ عبادت ہے۔ ایک دفعہ کسی نے کوئی قتل کر دیا، خود موقع سے فرار ہو گیا، پولیس مجھ کو پکڑ کے لے گئی اور مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے انہیں کہا میں بے گناہ ہوں، مجھے جانے دیں، میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ انہوں نے میری ایک نہیں سنی، میرے گھر والوں نے، محلے والوں نے، عزیزوں نے میری گواہی بھی دی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کچھ میری بات نہیں سنی اور مجھ سے 1.5 لاکھ روپے مانگتے تھے۔ ہم غریب تھے، کہاں سے دیں؟ اگلے دن صبح صبح مجھے آپ کے درس کی ایک بات یاد آئی۔ اب سنیں، اب دیکھیں، روح کے سفر کا تھوڑا سا مسافر تھا، مشکل آئی، ایک بات یاد آئی۔ اب بات کیا ہے سنیے۔ ایک بات یاد آئی، آپ نے ایک بات بتائی تھی، جو بندہ صبح فجر کے فوراً بعد 40 بار پوری سورت فاتحہ پڑھے اور پھر سارا دن آمین کہتا رہے اور یہ گمان کرے کہ اس کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، سارا دن آمین کہتے رہے اور یہ گمان کرے کہ اس کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اب اس پہ ایک بات سنیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کی جماعت رہ گئی، انہوں نے اپنی نماز کو 27 دفعہ دہرایا۔ خان میں کسی کہنے والے نے کہا نماز تو 27 دفعہ دہرا لی، پر وہ جو امام کہتے ہیں نا ولضالین، اور آپ کہتے ہیں آمین، اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی کہتے ہیں آمین، اس آمین کا کیا بنے گا؟ 27 دفعہ نماز تو دہرا لی، پر وہ آمین کہاں سے لاؤ گے؟ آمین کہاں سے لاؤ؟ اور پھر ایک اور بات، جب مجلس بڑی ہوتی ہے جیسے آپ کی ہے، دعا ہوگی تو اس دعا میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب بندوں کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین مل جاتی ہے، یا فرشتوں کی آمین کے ساتھ بندوں کی آمین مل جاتی ہے، اس پہ اللہ پاک قبولیت کی مہریں، برکت کی مہریں لگاتا ہے اور اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ وہ چیز جو میں نے عرض کی تھی، اس بندے کو یاد آئی، اس بندے کو وہ چیز یاد آئی۔ کہنے لگے مجھے حوالات میں 8 دن گزر گئے، میں ایک چیز کہنا بھول گیا تھا، حوالات میں 8 دن گزر گئے، 1.5 لاکھ مجھ سے مانگتے تھے، میں بے گناہ تھا، میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگلے دن صبح مجھے اچانک آپ کا درس یاد آیا کہ جو بندہ نماز فجر کے بعد 40 بار سورت الحمد شریف پڑھے گا اور سارا دن آمین کہے گا تو، اور یہ گمان ساتھ رکھے گا کہ فرشتے بھی میری آمین کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، تو اس کا کام ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں، جہاں اولیاء اللہ نے ساری زندگی اسم اعظم کی تحقیق کی ہے کہ وہ کون سا اسم ہے یوں پڑھو اور یوں کام ہو جائے، اسے کہتے ہیں اسم اعظم۔ وہ کون سا لفظ ہے، وہ کون سا حرف ہے، وہ کون سی زیر ہے، وہ کون سی زبر ہے، یہ وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سی تسبیح ہے جس کو پڑھو اور پڑھتے ہی اسی وقت کام ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اسم اعظم۔ اس میں ہر اللہ کے ولی نے اپنی تحقیق بیان کی ہے، اور بے شمار اولیاء میں یہ بھی تحقیق ہے کہ لفظ آمین اسم اعظم ہے۔ لفظ یہ جو ہم نماز کے بعد ہلکی آواز میں دل میں آمین کہتے ہیں، یہ لفظ آمین بھی اسم اعظم ہے۔ اب میں بھی آمین کہہ رہا، اس نے تصور کیا، اور فرشتے بھی آمین کہہ رہے، بس فرق صرف اتنا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ دعا کے آتش عشق میں تو بھی میری طرح چلا کرے۔ حوالات میں 8 دن گزارنے کے بعد آمین کیسی نکلے گی ذرا بتائیں؟ کوئی وسیلہ نہیں، کوئی راستہ نہیں، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس 1.5 لاکھ روپے نہیں ہے، اور میں بے گناہ بھی ہوں، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے، پر کہتے ہیں 1.5 لاکھ دیے بغیر تجھے خلاصی نہیں ملے گی۔
تو سوچیں اس نے آمین کس جذبے، کس تڑپ، کس طلب، کس کیفیت، کس درد کے ساتھ کہی ہوگی۔ چنانچہ میں یہ عمل اس نیت سے کیا، اے اللہ مجھے اس قید سے نجات دے، تو جانتا میں بے قصور ہوں، ایسے بچا جیسے یوسف کو کنویں سے، ایسے بچا جیسے تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی سے، اے اللہ مجھے بھی ایسے بچا۔ میں نے یہ عمل فجر کے بعد کیا، آمین غور و فکر سے کہتا رہا، غور و فکر سے، لگی کے ساتھ، درد دل لگا رہا۔ کس درد کے ساتھ؟ یا اللہ میں بھی آمین کہہ رہا اور میرے ساتھ فرشتے بھی آمین کہہ رہے۔ اے اللہ اگر میری آمین قبول نہیں چلو فرشتوں کی تو قبول ہے، اگر میری قبول نہیں مولا چلو فرشتوں کی تو قبول ہے۔ اے اللہ فرشتوں کی آمین کو قبول فرما اور اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما۔ ابھی صبح کے 10 ہی بجے ہوں گے کہ ایک پولیس والا میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا اب پریشان نہ ہو، ابھی آپ کی بے گناہی ثابت ہوگی۔ یہ کہتے اس نے افسر کو آواز دی اور افسر نے دوسرے کو کہا اور آخر اس نے مجھے بند سے قید سے نکال دیا، گھر بھیج دیا۔ میں باہر نکل گیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، گھر چلا گیا، پہنچا میرے گھر والے حیران کہ پولیس والوں نے تو پیسوں کا تقاضا کیا تھا۔ میں نے ان کو اپنی بات اور اپنا عمل بتایا کہ بغیر مال کے، بغیر سفارش کے، بغیر کسی چیز کے میں گھر پہنچا ہوں، اور پہنچا کس پہ ہوں کہ فجر کے بعد مجھے اچانک 8 دن کے بعد یاد آیا کہ اوہ میں نے تسبیح خانے میں تو یہ عمل سنا تھا، یہ 40 بار سورۃ فاتحہ صبح پڑھ گڑ گڑا کے توجہ سے، دھیان سے، درد اور کیفیت کے ساتھ، اور پھر سارا دن کیا پڑھ؟ آمین، دل ہی دل میں۔ اب دیکھیں نا انہوں نے جو لفظ لکھا ہے وہ لفظ لکھا ہے غور و فکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، آمین، غور و فکر کے ساتھ۔ اس غور و فکر کے ساتھ جو پڑھی ہوئی آمین ہے اس نے فیصلے کرا دی۔